آواز دی شمر لعین نے کہ میں امان نامہ لے کر آیا ہوں، مجھے عباس علی سے بات کرنی ہے۔ کہ وہ پکار کے مولا کو نام لے رہا تھا اور مولا عباس جواب نہیں دے رہے تھے، تو مولا حسین کی آواز آئی، عباس اگرچہ فاسق ہے مگر جواب دو اگرچہ فاسق ہے۔ حضرت خیمے سے باہر آئے، کہا عباس علی یہ تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تمہیں ہم نہیں ماریں گے، حسین کو چھوڑ دو۔ مولا عباس نے فرمایا اس امان نامے پہ بھی لعنت اور تجھ پہ بھی لعنت۔ باب الحوائج، عباس خیمے ہٹا دو۔ تلوار سے خط کھینچ دیا تھا، فرمایا تھا کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے۔ ادھر شمر کا لشکر 4 محرم کو خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اکیلے عباس تنہا مولا اکیلے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کسی میں جرأت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط کو عبور کر کے دکھائے۔ یہ تیور جب مولا عباس کے مولا حسین نے دیکھے نا تو جناب زینب کے خیمے میں آ گئے، اور جناب زینب سے فرمایا بہن عباس کو بلا لو۔ جناب فضا گئیں، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں۔ فرمایا اماں بی بی کو میرا سلام کہیں اور کہیں کچھ ہی دیر میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو ہی جنگ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضا گئیں اور کچھ ہی دیر میں فوراً ہی پلٹ کر آئیں اور حضرت عباس کے قریب کھڑے ہو کے فرمانے لگیں زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی جی، شتاب خیمے میں گئے، اور ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ مولا حسین کو سلام کیا، بی بی کو سلام کیا، اور آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ امام حسین نے بھی گردن سے اشارہ کیا، ہاں عباس خیمے ہٹا دو، اور جا کے جناب عباس نے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے اور دور جا کے خیمے لگا دیے، اور دشمن کا قبضہ نہر پر ہو گیا۔ جی کربلا کوئی اور سرزمین ہے جہاں قدم قدم پر لمحے میں بصیرت افزائی ہوتی ہے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے، بند نہیں ہوا۔ 4 محرم کو بند ہوا تھا، گھاٹ پر قبضہ ہوا 4 محرم کو، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ اب 7 محرم سے 10 محرم تک العطش بچوں کے آوازیں روزانہ ہر کچھ دیر کے بعد گونجتی تھی، اور مولا عباس دیکھ رہے تھے عاشور کا دن آ گیا، صبح سے عصر تک مسلسل لاشوں پہ لاشیں، مجاہدوں کی شہادتیں۔ صبح تو فرمایا تھا مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور امام نے فرمایا تھا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، اور پھر ظہر کے وقت میں فرمایا مولا مجھے ان مجاہدوں کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، تو امام نے فرمایا کہ علمدار اور سالار تو نگرانی کرتا ہے، عباس تم ابھی رکو گے۔ اور جب سب شہید ہو گئے تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام سے آ کے فرمایا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے، مولا مجھے جانے دیں، کہ ابھی مولا سے مولا بات کر رہے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹا۔ بالی سکینہ خالی مشکیزہ لیے خیمے سے باہر آئیں، اور بابا کا دامن ہلا کے کہا بابا بھیا علی اصغر مر جائے گا، اجرکم اللہ، میرا بھیا علی اصغر کچھ دیر میں پیاس سے مر جائے گا۔ بابا بچوں کے لیے پانی کا انتظام۔ امام نے وہ مشکیزہ حضرت عباس کو دے دیا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اب سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہیں، میرا چچا بہت وفادار ہے، میرا چچا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ خالی کوزے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع کھڑے ہیں اور علم کو جاتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ علم جاتا دیکھ رہے تھے اور آتا دیکھیں گے، مگر اس علم کو جاتے اور آتے دیکھ کر بچوں کا حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ پانی لینے کے لیے علم آگے جا رہا ہے۔ اور پھر مولا عباس نے مشکیزہ بھرا، اور مشکیزہ بھر کے جب واپس ہوئے ہیں نا تو دشمن نے آپس میں آوازیں دینا شروع کی کہ یہ پیاسے ہیں جو ہم سے سنبھل نہیں رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ بہت آگے چلی جائے گی، کئی دن تک یہ جنگ طویل ہو جائے گی، اس لیے کچھ کرو کہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ یہ پیاس کی شدت انہیں ہمیں آسانی فراہم کرے گی، ہم انہیں پیاسا رکھیں گے تو ہم جنگ تمام کریں گے۔
حضرت عباس پانی لے, کتنا بڑا مشکیزہ تھا جسے دشمن روک رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک کمین گاہ سے حملہ ہوا, حضرت کا سیدھا بازو قلم ہو گیا. مولا نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا اور یہ کہتے ہوئے پڑھ رہے تھے تو میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو تب بھی میں مولا کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو حضرت عباس کی مشکیزے میں آ کے لگا, دوسرا بازو قلم ہوا, پھر تیر آ کے لگا, اور جب تیر مشکیزے میں آ کے لگا نا تو پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آس بہ رہی تھی. آواز دے کر کہا, اے گھوڑے اب میں اس قابل کا رہا جو خیمے میں جاؤں. جب گھوڑے نے اپنا رخ موڑا تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا. جس کے دونوں بازو نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا؟ کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا, مولا عباس سے اب بیٹھا نہیں گیا. آواز دی, مولا حسین میرا سلام آخر. امام حسین نے کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے بڑھے, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی, عباس اب جینے کا مزہ نہیں رہا. یہ کہہ کر میرے مولا چلے ہیں اس جانب جہاں حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں. عزادارو سخت منظر ہے جسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آدھے رستے سے مولا حسین واپس آ گئے اور خیموں کے گرد اپنے گھوڑے کو ایک گشت کروایا اور پھر حضرت عباس کی طرف گئے, پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے. 3 مرتبہ حسین آگے جاتے تھے پھر خیموں کی طرف آتے تھے. یہاں اس عمل کو شرح کرنے والوں نے لکھا کہ جب مولا حسین آدھے رستے پہنچتے تھے نا تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا اس لیے کہ عباس کو مار دیا ہے. پھر خیال آتا تھا عباس مجھے بلا رہا ہے. پھر آگے جاتے تھے پھر خیال آتا تھا بیویوں پہ حملہ ہو جائے گا. مولا اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت عباس کے بدن کے قریب پہنچے تو حضرت عباس کچھ ظالموں سے جو تلواریں لیے قریب کھڑے تھے ان سے کہہ رہے تھے اتنا اور رک جاؤ, میرا سر کاٹنے میں اتنی تاخیر کر دو کہ مولا کو سلام تو کر لوں, مولا میرے سرہانے تو پہنچ جائیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور قریب کھڑے ہوئے ظالموں کو دور کیا, اور جب قریب پہنچے ہیں تو بیٹھ گئے زمین پر. مولا کی آواز اور مولا کی خوشبو محسوس کر کے مولا عباس نے فرمایا, مولا اگر میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا اور پھر ایک مرتبہ چہرے کا دیدار کر کے فرمایا, مولا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلا دیدار آپ کا کیا تھا, اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری دیدار آپ کا کر رہا ہوں. سن رہے ہیں عزادارو؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا, عباس ساری زندگی مولا کہا, ساری زندگی آقا کہا, ایک دفعہ بھائی بول دو. ایک مرتبہ یا آخی کہہ کے سلام کیا. حضرت عباس نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی, مولا حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا. آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. مجلس ہو گئی عزادارو. ایک جملہ اور سن لیجئے. علم لیا, خیموں کی طرف روانہ ہوئے. سکینہ نے بچوں کو آواز دینا شروع کی, دیکھو میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا, وہ دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے سامنے خالی علم آتے دیکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر جناب سکینہ کا تاریخی جملہ ہے, اینا اینا عمی العباس, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہ سکینہ عباس کا انتظار نہ کرو, عباس نے نہر بسا لی, عباس اب واپس نہیں آئیں گے. الا لعنت اللہ علی الظالمین.